اللہ کی مرضی سے ہی وہ ایک دعا تمہارے دل کا حصہ ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تمہیں وہ چیز عطا کرنا تو اب تک تمہارے زبان سے اس دعا کو نکال چکا ہوتا۔ کیوں سوچتے ہو کہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ جب ہر چیز اللہ کی رضا سے ہے تو یہ دعا کا خیال بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے۔ جب اللہ خود تمہارے دل نہیں بدل رہا تو پھر کیا چیز تمہیں دعا کرنے سے روکتی ہے؟ تہجد کی نماز میں جتنا سکون ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہے۔ اس وقت کی خاموشی، اس وقت کا سکون، اس وقت کی اپنے رب سے ملاقات سارے غم بھلا دیتے ہیں۔ روتے روتے جو سو جاتے ہیں، تہجد پڑھ کے بڑی میٹھی نیند سوتے ہیں وہ لوگ۔ تہجد کی دعا پہ نہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو مانگا سمجھو مل گیا۔ دیر ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے پیارے اللہ کو پتہ ہے کون سا وقت ہمارے حق میں بہتر ہے، مگر وہ چیز مل کے رہتی ہے۔ آپ نے اللہ کے خاطر نیند چھوڑ کے آئی ہو اور وہ تمہیں خالی ہاتھ بھیج دے؟ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کیا؟ سوال ہی نہیں ہے۔ اپنے رب پہ یقین رکھو، وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ اس بار تہجد میں جو بھی دعا مانگے اس کے ساتھ لفظ بہترین ضرور جوڑ لینا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کے الفاظوں پر بڑا غور کرتے ہیں کہ میرا بندہ کیسے الفاظوں میں مجھ سے مانگ رہا ہے۔ جتنی زیادہ شدت سے مانگو گے قبولیت بھی اتنی جلدی ہوگی۔ آپ نے نہیں دیکھا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی دعا کا ذکر ایسے ہی شامل کیا ہے جیسے انہوں نے مانگی تھی، اور ویسے بھی تہجد تک ادا وہی ہے جسے رب نے بہترین سے نوازنا ہوتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کو معجزوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا ہے، بلکہ معجزے خود ان کے انتظار کرتے ہیں۔ جب اللہ نے کوئی حیرت انگیز کام کرنا ہوتا ہے تب وہ تمہیں تہجد تک کھینچ لاتا ہے۔ جب اللہ نے تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے نوازنا ہوتا ہے تب وہ تمہیں اپنی پسندیدہ عبادت کے ذریعے اسے منانے کی توفیق دیتا ہے، اور جو اس کی منچاہی عبادت قضا نہیں کرتا پھر اللہ بھی اس کی منچاہی چاہت اسے دینے میں دیر نہیں کرتا۔ تہجد کا صلہ صرف اور صرف کن ہے۔ تہجد کی طاقتوں کے سامنے کوئی بھی چیز ٹک نہیں سکتی، تمہارا مقدر بھی نہیں۔ یہی خاص بات ہے اس نماز کی کہ یہ ہارتی نہیں ہے، نہ ہی رکاوٹوں کے سامنے ڈگمگاتی ہے۔ یہ اللہ کو مناتی ہے اور تب تک مناتی ہے جب تک اللہ مان نہیں جاتا۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ آزمائش کے لیے تم سے دور جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کا نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ امتحان کے طور پر تم سے جدا تو ہو جاتا ہے لیکن تمہارے نصیب سے نہیں۔ جسے دعا میں مانگ لیا جاتا ہے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا۔ وہ ہر حال میں مقرر وقت پہ تم تک پہنچ کر رہے گا انشاءاللہ۔ وہ جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اللہ کے محبت اور رحمت سے نوازے جاتے ہیں۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہیں ہوتی تو کیوں اللہ تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ تو ان کی دعائیں ساتویں آسمان پر بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو بہت خاص رکھتا ہے، اور تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ آپ تہجد پڑھتے رہنا، ایک دن آپ کا نصیب بدل دے گا۔ جب تمہیں اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو اللہ پہ یقین بھی رکھو کہ جو مانگا ہے اللہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔
پھر چاہے کتنے بھی وقت کیوں نہ لگے، کبھی بھی دعا مانگنا چھوڑنا مت، کیونکہ اللہ کے معاوضے کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں، یقین رکھو۔